الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین اعظام، آج میں سوشل میڈیا کے تمام دوستوں کو ایک اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ انسان ہدایت کیسے حاصل کرے۔ تو احباب دی وقار، انسان اپنی ذاتی کوشش اور اللہ کی توفیق سے صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتا ہے۔ انسان خود کوشش کرے اور اللہ سے توفیق مانگے اور اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو وہ انسان رشد و ہدایت کے ذریعے سے مقتدر رتبے تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست بنایا، وما سواہا، جس نے اسے درست بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے اس نفس کو دو چیزیں عطا کی، الہام کی، دو چیزوں کا الہام فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ اس کے دل میں بدی بھی ڈال دی اور تقوی بھی ڈال دیا، نیکی بھی ڈال دی۔ تو یہ دو چیزوں جو ہے وہ انسان کو الہام کی گئیں، بتائی گئیں، دے دی گئیں، سونپ دی گئیں۔ اب پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دو چیزیں انسان کو دے دی گئی ہیں، ایک نیکی اور ایک بدی۔ پھر یہ بھی بتایا قد افلح من زکاہا، جو بدی سے بچ گیا، جس نے بدی کا مقابلہ کیا، جس نے بدی سے اپنے نفس کو پاک کر دیا، ہر برائی سے دور رہا، تو قد افلح، وہ نجات پا گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح کے رستے پر گامزن ہوا، وہ کامیاب ترین شخص ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، پھر جو نفس کے ہاتھوں مارا گیا، جو بدی کا شکار ہو گیا، ہر برائی کی طرف مائل ہو گیا، تو پھر فرمایا گیا وہ زمین میں دھس گیا، اس کا کچھ بھی نہ بچا۔ اللہ رب العالمین جس طرح کہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا فرمایا، احسن تقویم میں پیدا فرمایا، یعنی بہترین ساخت سے پیدا فرمایا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر کیا ہوا، اسے نیچوں سے نیچا کر دیا گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ، پھر آگے بتایا کہ انسان کو بنایا تو بہترین، بنایا تو بہت اچھا، پھر کیا کیا، نیچوں سے نیچا کر دیا۔ اس کی وجہ کیا کہ انسان بدی کا شکار ہوا، اور اس میں بھی یہ وضاحت سے فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فرمایا ہاں اگر وہ ایمان لائے، پھر نیکی کرے، عمل صالح کرے، اس کے لیے وہ اجر ہے جو کوئی گن نہیں سکتا، لا تعداد، بے شمار، جو انسان کے شمار سے باہر ہے، پھر اس کو وہ کبھی شمار نہیں کر سکتا، اتنا وہ اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو احباب ذی وقار، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے یہ وضاحت سے ارشاد فرمایا، انسان کو بہتر بنایا، پھر وہ بدی کا شکار ہوا تو پھر نیچوں سے نیچے ہو گیا، نیچے اتر گیا، اپنی شان اور وقار کو کھو بیٹھا۔ لیکن اگر وہ ایمان لائے، پھر نیکی کا راستہ اختیار کر لے، نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے، تو پھر فرمایا اس کے لیے وہ اجر ہے جو کسی کے شمار میں نہیں ہے۔ اور یہ آسان ہے، کوشش کرنی پڑے گی، اللہ سے توفیق مانگنی پڑے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں جو ہے اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ دور ہے
جس دور میں ہمیں وہ راستہ تلاش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمیں پانے کے لیے جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، تو فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو راستہ عطا فرماتے ہیں، ہم اس کو اپنی طرف گامزن کر دیتے ہیں، اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتے ہیں، اس کو عروج و ثریا تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن محنت شرط ہے۔ یہ اللہ ساتھ یہ فرما رہا ہے کہ اس شخص کو کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اور فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدا، فرمایا جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، ہم انہیں ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں، راستہ وسیع کر دیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور ہم انہیں جو ہے ان کو تقوی میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، ان کی پرہیزگاری میں بھی اضافہ کرتے ہیں، مزید انہیں رتبوں سے نوازتے ہیں، انہیں اعلیٰ مقام پر فیض کر دیتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، ہمیں پیدا کیا بہترین، ساتھ میں بتایا کہ پھر اگر بدی کے راہ پر چلو گے تو اسفل سافلین میں چلے جاؤ گے، اور اگر نیک عمل صالح کر لو گے، اچھائی کا راستہ اختیار کر لو گے، تو پھر جو ہے وہ اجر بھی ملے گا جو غیر ممنون ہے، جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بے بہا اللہ کی طرف سے وہ مقامات بھی پھر ملیں گے۔ تو فرمایا ہاں اگر کوئی نیکی کے مقابلے میں، سچائی کے مقابلے میں سرکشی کو اختیار کرے، بدی کا راہ اختیار کر لے، گمراہی کے راہ کو اختیار کر لے، نیکی کے راہ سے منہ پھیر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بغیر الحق، فرمایا ان قریب پھر ہم پھیر دیتے ہیں اپنی ان آیتوں سے جن سے وہ تکبر کرتا ہے زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، حق کو چھوڑ کر جب انسان بدی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم اسے پھیر دیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور حال یہ ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے ہماری ہر آیتوں کو، پھر بھی وہ ایمان نہیں رکھتا، یعنی ہدایت کے راستے کو جانتا بھی ہے پھر وہ ہدایت کے راستے پر چلتا نہیں ہے، نیکی کو جانتا بھی ہے پھر وہ نیکی کرتا نہیں ہے، اچھائی کو جانتا ہے اچھائی کو اختیار کرتا نہیں ہے، جناب عدل و انصاف کے نظام کو سمجھتا ہے پھر اس کو لاگو نہیں کرتا، اس پر چلتا نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ، جانتا ہے ہدایت کے راستے کو، دیکھتا بھی ہے، لیکن لا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، وہ اس کو اختیار نہیں کرتا، نیکی کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ وَإِن يَرُوا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، برائی کے راستے کو دیکھتا ہے تو برائی میں پڑ جاتا ہے، برائی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے دو راستے ہموار کیے، ایک کامیابی کا راستہ ہے اور ایک ناکامی کا راستہ ہے۔ ایک راستہ عروج ثریا تک پہنچاتا ہے اور ایک راستہ انسان کو اسفل سافلین میں پہنچاتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ دونوں راستوں کو اللہ نے کھول کر بتایا ہے۔ اگر کوئی نیکی کے راستے کو اختیار کرے گا یقیناً وہ جنت تک چلا جائے گا اور وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا، اور جو بدی کے راستے کو اختیار کرے گا وہ اس جہاں میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور جو ہے وہ آگے آخرت کے معاملے میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا وہ برائی کے راستے کو دیکھتا ہے تو اس میں پڑ جاتا ہے، اچھائی کے راستے کو دیکھتا ہے تو اختیار ہی نہیں کرتا۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، فرمایا یہ کھلم کھلا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، ہم پر یقین نہیں رکھتا، ایمان لایا ہے پھر یقین نہیں رکھتا کہ کامیابی کا راستہ ہے کون، اور اگر کامیابی کے راستے پر چل پڑے تو پھر اس کو کامیابی ملتی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غفلت کا شکار ہے، وہ غافل ہو چکا ہے ہماری آیتوں سے، جو ہم قرآن میں کھول کھول کر بتاتے ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس پر یقین کامل نہیں رکھتا۔ تو ناظرین کرام، احباب ذی وقار، اس ساری تقریر کا نچوڑ یہی ہے، آپ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، بے حیائی آئیے آپ گزر جائیں، نیکی کی کوئی بات آئیے اس کو آپ سن لیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کہیں سے کوئی اچھی بات ملی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ گمراہی کا راستہ بھی کھلا ہے اور ہدایت کا راستہ بھی کھلا ہے، اگر کوئی شخص برائی اور گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا
تو وہ آخرت میں جہنم کا شکار بنے گا، جہنم کا حقدار بنے گا اور ہدایت کے راستے سے بھٹک پڑے گا۔ اور اگر کوئی اچھائی کے راستے کو اختیار کرے گا تو پھر جنت کا حقدار بنے گا، اللہ کی رضا کا مظہر بنے گا، اللہ اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں اس پرفتن دور میں تمام ہم مل جل کر جو ہے وہ راستے اختیار کریں گے، وہ معاملات کو اختیار کریں گے جو سیدھا راستہ ہے، اور وہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رضا کو حصول کے لیے جو دن رات محنت کر کے اچھائی کے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے وہ کم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے جو اللہ اور اس کے رضا کا باعث بن جائے۔